اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا۔ یہ قوم لوط جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام اور فلسطین کو ہجرت کی تو لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور بطور معاون تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ پھر لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ صدوم نامی شہر جو کہ شرق اردن کی جانب ہے میں بھیج دیا۔ صدوم کا آج نام و نشان نہیں ملتا۔ غالب گمان ہے یہی ہے کہ یہ شہر بحر مردار میں غرق ہو چکا ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے لڑکے تھے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق کو چھوڑ دیا، بابل کو چھوڑ دیا اور شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کر لی، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے کیونکہ ان پر ایمان لائے تھے، تو ان کی معاونت کرتے تھے تبلیغ و رسالت کے کام میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اور صدوم ایک مقام تھا اس وقت، بہت مہذب مقام تھا، بہت سائنس اور ٹیکنالوجی والا مقام تھا۔ تو صدوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور جو ہے غالب گمان یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اردن کے، اب تو فی الحال صدوم نام کی کوئی جگہ جو سلامت باقی نہیں ہے، وہ بحر مردار کے پاس، مفسرین نے کہا کہ بحر مردار کے پاس کہیں جو ہے وہ تالابوں میں غرق ہو چکا ہے، اور اس کو وہ بحر مردار کو بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ اور جو ہے آپ اگرچہ گوگل وغیرہ میں سرچ کریں تو شاید اس کا صحیح ٹھکانہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور جو ہے قوم لوط نے دنیا میں پہلی مرتبہ اس فحاشی کی طرح ڈالی کہ مرد عورتوں کی بجائے مردوں کی دبر میں اپنی جنسی شہوت پوری کر لیتے۔ اپنے اس فحش فعل میں اس قوم نے اتنی شہرت حاصل کی کہ اس عمل کا نام ہی لواطت پڑ گیا، یعنی ایسے فعال جس کے خلاف لوط علیہ السلام نے جہاد کیا ممکن ہے اس کا داعیہ برتھ کنٹرول ہی ہو رہی صحیح کثر جدید مغربی تہذیب اور امریکی ثقافت نے پوری کر دی، جہاں ہم جنس پرستوں ہومو سیکشول نے باقاعدہ اپنے کلب قائم کر لیے ہیں جنہیں قانون کی حمایت حاصل ہے۔ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو یہ کہا کہ یہ بے حیائی کا کام مت کرو، تم سے پہلے دنیا میں ایسا بے حیائی کا کام کوئی نہیں کیا، جس کو گے ازم یا پھر جو ہے ہومو سیکشول، جس کا آج جدید دور میں بڑے عزت کے ساتھ اس کو نام لیتے ہیں، تو یہ کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں سب سے پہلے شروع کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے کہا کہ تم ایسی کیسی قوم ہو، ایسے کیسے لوگ ہو کہ تم اپنی جو ہے اتنی بے حیائی میں ملوث ہو گئے ہو کہ تم اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے عورت کا استعمال نہ کر کے مرد کا استعمال کر رہے ہو، یعنی مرد سے مرد جو ہے ہم جنس پرستی کر رہے ہو۔ تمہاری اتنی بے حیائی قوم دنیا میں کبھی پہلا اہل عالم میں کبھی نہیں دیکھا اس کو، ہاں؟ اور جو ہے تم جو ہے مردوں کی طرف جو ہے راغب ہوتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، ہاں؟ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، یہی بتایا۔ آج بھی دنیا میں LGBT کے نام پر، گےازم کے نام پر، ہومو سیکشول کے نام پر، لیزبینس کے نام پر، یہ جتنے بھی جو ہے جدید دور میں اس کے نام دیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر فطری قرار دیا ہے، اور اس میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور اس میں جو ہے آخرت تو تباہ و برباد ہے۔ اس لیے لہذا آج جو یہ معاشرہ گےازم آج کل جو ہے اتنا آسان کر دیے ہیں، اور حکومتوں نے بھی جو ہے اس کو ایک سپریٹ ایک جو ہے جینڈر بنا دیا ہے۔ پہلے ہم جب چھوٹے تھے، ہم جب پڑھتے تھے لکھتے تھے، اس وقت جو ہے میل فیمیل دو آپشن ہی ہوا کرتے تھے، یا میل جو ہے بھرو کسی فارم میں، کسی اس میں، یا میل بھرو یا فیمیل بھرو، میل ہوتا تو میل بھرتا، فیمیل ہوتا۔ مگر آج اتنا پروموٹ کیا گیا ہے یہ مغربی تہذیبوں نے، یہ امریکہ اور برطانیہ، یہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، اس کو اتنا پروموٹ کیے ہیں کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں، ہند و پاک میں اس کو جو ہے ایک باضابطہ قانون سازی کے ذریعے سے اس کو اجازت مہیا کی گئی، اور کورٹ کے ججمنٹ آ گئے کہ بھائی نہیں، یہ بھی ہیومن ہے، ہیومینٹی کے حساب سے ان کو بھی جو ہے نا اپنا جنڈر جو ہے تبدیل کرنے کی پوری جو ہے سہولت ہے، ہاں ان کو، اور باضابطہ ان کا کالم بڑھایا گیا ادرس کے نام پر، میل فیمیل اینڈ ادرس یہ رکھا گیا، تو باضابطہ۔ اور یہ جو ہے اس کو اتنا فروغ دے رہے ہیں، ایسے سیریل جو ہے میں دیکھ رہا تھا، یہ جو ہے ایسے سیریلز جو ہے لا کر کے یہ گے ازم اور لیسبینزم اور یہ جو ہے ہومو سیکشول کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے،
کہ قوم کہاں تک جائے گی. میں نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرف راغب نہ ہوں. یہ اچھا سامان نہیں ہے, یہ جو ہے بہت برا سامان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے ذریعے سے اپنی شہوت, حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے اپنی جو ہے نا سکون حاصل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سکون وہی ہے. ہاں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ یا معاشر جو ہے شباب, کہ تم جب شباب کی حالت میں ہو, تم جب بالغ ہو جاؤ تو سب سے پہلا کام ہے تم نکاح کرو. تو عورت سے نکاح کرو تاکہ تمہاری نسل بھی آگے بڑھے اور تمہارا جو ہے وہ دین بھی تکمیل ہو. نکاح آدھا ایمان ہے, جس طرح پاکی آدھا ایمان ہے, نکاح بھی آدھا ایمان ہے. تو یہ جو ہے سب سے پہلا برا عمل جو ہے قوم لوط نے کیا تھا. مگر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یاد رہے کہ فحاشی کی یہ قسم کسی بھی جانور میں دریافت نہیں ہو سکی. گویا انسان حیوان سے بھی نچلی سطح پہ اتر آیا ہے, یعنی احسن تقویم سے اسفل السافلین کی سطح پہ آ گیا ہے. مفسر کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر 18,000 مخلوق ہے نا, اس میں سے اکثریت ایسی چیز, ایسا عمل جو ہے کوئی جانور بھی نہیں کرتا جو آج انسان کر رہے ہیں. تو یہ ہوموسیکسول سے, یہ گیئزم سے, لیسبینزم سے اور یہ کاموں سے دور رہو. اور جو ہے یہ جو ہے موبائلوں میں یہ چیزیں دیکھنے کی بڑی جو ہے خواہش لوگوں کو ہوتی ہے, تو یہ چیزوں سے بچو. یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے, یہ نسل کو ختم کر دیتی ہے. جب ایک انسان, اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ یہ فحاشی کے اندر جو ہے یہ موبائل فونوں کے ذریعے سے جو برے کام دیکھ کر کے آج کل کے نوجوان بھی جو ہے ناکارہ نکل رہے ہیں. ایسے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو میں معاشرے سے یہی گزارش کروں گا کہ ان تمام چیزوں سے دور ہو جاؤ اور ان کو جو ہے ریجیکٹ کرو. ہمارا حق ہے, ہم مسلمان بحیثیت انسان, ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس چیز کی پروموشن کو روکیں اور ہمارا احتجاج درج کرائیں کہ بھائی ہم یہ چیز کو نہیں مانتے, یہ ان نیچرل چیز ہے, ان نیچرل چیز ہے, اور ہمارا ہیومنزم ہے, ہم ان نیچرل چیز نہیں کریں گے, ہم نیچرل چیز کریں گے. ہم تمام حکومتوں سے اس سے سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ان نیچرل چیز کو پروموٹ نہ کرو. اس کو جو ہے یہ انسانیت کو ختم کرنے کی بہت بڑی سازش ہے. مرد سے شہوت رانی حاصل کرے گا تو کیا افزائش ہوگی انسانوں کی؟ آج جو جاپان ہے اور ایسی دوسری جگہ ہے جہاں پر نوجوان لوگ ختم ہو چکے ہیں, صرف بوڑھے بچے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اولاد کی افزائش نہیں کی. آج جو ہے ہمارا ہندوستان, ہمارا بھارت, ہمارا برہ صغیر جتنا بھی جو ہے نوجوانوں میں سب سے زیادہ ہم لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیداوار کی جو یہ سسٹم ہے نا, افزائش کی, انسانی افزائش کی, تو وہ زمانے سے چلتے آ رہے. مسلم ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, ہم نسل کشی نہیں کرتے, ہم نسل کو افزا کرتے ہیں. اس لیے آج سب سے زیادہ نوجوان ہمارے یہاں ہیں. مگر آج جاپان ترس رہا ہے, کوئی نوجوان نہیں ہے, سارے بوڑھے ہیں. بوڑھوں کی جو ہے اکثریت ہو چکی ہے وہاں پر. تو ایسا نہ ہو کہ کل یہاں پر بھی نوجوانوں کی تعداد ختم ہو جائے, یہ ہوموسیکشول اور یہ ساری چیزوں کو پروموٹ کر کے کہیں نسل کشی نہ ہو جائے. یعنی کہ انسان جب مرد اور عورت کا اخلاق ملتا ہے تب جا کر جو ہے نا نسل افزائش ہوتی ہے. اگرچہ یہ چیزیں نہ ہوں, عورت اور مرد کا ملن نہ ہو, تو نسل کہاں سے افزائش ہوگی؟ اگرچہ اس کو پروموٹ کرو گے تو میرے بھائی میں یہی گزارش کر رہا ہوں, یہ بیماریوں کا, یہ ایڈز جیسی بیماری, ایسے گھنونی بیماریاں کا جو ہے یہ بہت بڑا گڑھ ہے. لہذا ان تمام چیزوں سے جو ہے دور ہونا چاہیے. مسلم معاشرے کو خاص کر کے اور تمام ہمارے ہندوستانی معاشرے کو, ہماری بھارتی معاشرے کو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہوموسیکشول, یہ گیئزم, LGBT اس کو جو ہے پروموٹ مت کرو. نیچرل جو نیچرل ہے, ہمارے سمویدھان نے نیچرل سسٹم کہا ہے. نیچرل سسٹم پر نیچر کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک رکھنے چاہیے. تو نیچر کا اچھا سلوک اور عورت اور مرد کے جو ہے ملن سے ہی صحیح ہوگا اور نسل افزائش ہوگی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے اس چیز سے دور رکھے. آگے اللہ فرماتا ہے قال الملا الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے چلا گیا تھا. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنی بستی سے انہیں نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسے کام مت کرو, یہ ہوموسیکشول یہ مت کرو, یہ گیئزم مت کرو, یہ لیسبینزم مت کرو, اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ مت کرو, تو قوم نے کیا کہا, ان کو ہمارے ایریا سے نکال دو, صدوم سے باہر پھینک دو, ان کو نکالو, یہ بڑے پاک باز بنے پھر رہے ہیں, بڑے اپنے آپ کو صاف ستھرے پاکیزہ بنا رہے ہیں, ان کو نکال دو قوم میں سے. اور یہ کہا کہ بڑے پاک باز بنے پھر رہے ہیں. قوم نے یہ جواب دیا. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. چنانچہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے اہل کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں سے تھی. دیکھیے
حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کے اہل کو بھی بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل تھی، کیونکہ وہ بھی مجرموں کی ساتھی تھی، چنانچہ وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہ نکل سکی، یعنی کہ وہ بھی جو ہے تھوڑا ادھر طرف مائل تھی، ہومو سیکشول طرف مائل تھی۔ بہرحال اس کے جو ہے برے اعمال تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں مانتی تھی، ان کی دعوت کا انکاری تھی، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا اور وہ بھی جو ہے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، پس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ان کی آبادی کو اکھاڑ کر اوپر سے نیچے پٹک دیا گیا اور ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی، غالباً اسی وجہ سے ان کی آبادی سطح سمندر سے بہت ہی نیچے ہو گئی اور وہاں بحر مردار بن گیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو وہ جتنا بھی علاقہ سدوم کا تھا نا، وہ ایسا زمین کو اکھاڑا گیا، وہ اکھاڑ کر آسمان پر لے جا کر کے پٹک دیا گیا، اور پٹکنے سے یہ ہوا کہ وہ زمین کے سطح سمندر سے نیچے چلے گئی اور سمندر میں بحر مردار میں وہ گم ہو گئی۔ تو یہ مفسرین نے کہا ہے۔ لواطت انتہائی خبیث فعل ہے، بعض ائمہ کے قریب اس کی سزا زنا کی سزا ہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ انہیں رجم کر دیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہ دیکھے گا جو کسی مرد سے یا اپنی عورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، یعنی کہ یہ جو عمل کرتا ہے نا، یہ عمل جو کر گزرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، لہذا ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی سزا جو ہے رجم ہے، جو زنا کی سزا ہے وہی سزا اس کی بھی ہے۔ اس طرح کا جو ہے مفسرین نے بیان کیا ہے۔